السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، عبدالسلام چینل کی خصوصی پیشکش درسگاہ رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ موسم گرما ہے۔ موسم گرما کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ گرمی کی سختیاں منافقوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہیں۔ وہ عبادتوں میں کوتاہی برتتے ہیں، فرائض و واجبات میں سستی برتتے ہیں، عبادتوں میں نماز پڑھنے میں سستی برتتے ہیں۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز ان کے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہے نمازوں میں سستی برتنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، سن 9 ہجری کی بات ہے، جنگ تبوک۔ عین گرمی کے موسم میں ہوئی، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ روم کا بادشاہ ہرقل مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ خبر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فوراً حکم دیا کہ جلد نکلو، تبوک کی طرف نکلنا ہے۔ اب صحابہ کی آزمائش کو دیکھیے، آزمائشوں پر آزمائش۔ ایک طرف موسم کی گرمی کی شدت، ایسی گرمی، عرب کی چلچلاتی دھوپ، آدمی باہر نکلے تو سلامتی کے ساتھ گھر کو لوٹ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک آزمائش یہ تھی کہ گرمی کی شدت، اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ مال کی قلت، مال نہیں تھا۔ اسی لیے اس جیش کا نام جیش العسرہ رکھا گیا۔ بڑی تنگی کے ساتھ مسلمان جی رہے تھے۔ تو تیسری طرف آزمائش یہ تھی کہ فصل تیار کھڑی تھی، کیونکہ عرب میں موسم گرما میں کھجور پکتے ہیں، کھجور کی فصل تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں گرمی کے ایام میں آم کا موسم ہوتا ہے، آم پکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہزاروں ایکڑ میں آم کے باغ ہوں، اب 2-4 دن میں فصل کی کٹائی کا وقت ہو، اگر وقت پر آپ آم کی کٹائی نہ کریں، فصل کی کٹائی نہ کریں، تو پورا فصل برباد ہو جائے گا۔ یہی عالم تھا جب جنگ تبوک کا وقت تھا۔ پیارے نبی جنگ کے لیے نکلنے کی تعلیم دیے، فصل تیار کھڑی تھی، اس کو چھوڑ کر نکلنے کی بات تھی۔ صحابہ برداشت کر لیے دھوپ کی شدت کو، مال کی قلت کو، اور اپنے کھجور کے فصل کو سب چھوڑ کر نبی کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر تبوک کی طرف نکل پڑے۔ مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا، جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہرقل بادشاہ کے دل میں رعب ڈال دیا، ڈر بٹھا دیا۔ جنگ کیے بغیر وہ واپس چلا گیا، اور مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، فخر کے ساتھ مدینہ لوٹے، اور مدینے میں سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچے۔ جب مسجد نبوی پہنچے تو منافقوں کی قطار آ گئی۔ منافقین جھوٹے بہانے لے کر لائن سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی اور بہانہ پیش کر رہا، کوئی اور بہانہ پیش کر رہا، سب جھوٹے بہانے، جھوٹے سہارے لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہی کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ آیت نازل کر دیا، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکل پڑنے کے بعد یہ پیچھے رہ جانے والے کمزور ایمان والے منافقین بیٹھے رہنے پر خوش تھے۔ جنگ کے لیے تو نہیں نکلے، اپنے جگہ میں، گھروں میں بیٹھ کر خوش تھے، اور کہہ رہے، اور ان کے ارادے یہ تھے کہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنی مال کی قربانی دینے کو وہ ناپسند کر رہے تھے۔ خود تو جنگ سے رک گئے،
اور دوسرے مسلمانوں کو روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت سخت ہے جی، گرمی بہت تیز ہے جی، باہر مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، یہ گرمی کس کام کی؟ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ دنیا کی حرارت سے جہنم کی حرارت 60 درجہ حرارت میں زیادہ ہے۔ دنیا کی گرمی تو جہنم کی ایک بھاپ ہے، من فیہ جہنم، جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے بہت سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ کمزور ایمان والے یہ منافقین جان لیتے۔ تو حضرات معلوم یہ ہوا گرمی کی سختیاں منافقوں کے لیے، کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہیں۔ وہ عبادتوں میں سستی برتتے ہیں، واجبات و فرائض میں سستی برتتے ہیں، نماز پڑھنے میں گرمی کا بہانہ دیتے ہیں۔ لیکن مومن موسم چاہے گرم ہو، موسم چاہے سرد ہو، موسم چاہے خزاں ہو، موسم چاہے بہار ہو، ہر موسم میں ہر وقت وہ اللہ کی عبادت برابر کرتا ہے، سستی نہیں برتتا، سستی نہیں برتتا۔ اقبال نے کیا سچ کہا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل لالو گلو کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ صحابہ اکرام کو آپ دیکھیے، اللہ کے وہ کتنے نیک اور سچے بندے تھے۔ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، پہاڑی زمین، ریتیلی زمین، کنکریلی زمین، اوپر سے گرمی نیچے سے گرمی۔ اس کے باوجود صحابہ اللہ کی کتنے سچے بندے تھے آپ دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہوتے، اور آج کی طرح اس زمانے میں مسجد نبوی میں قالین نہیں تھے، حاصیر نہیں تھے، مصلے نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں زمین اتنی گرم ہوا کرتی تھی، ہم زمین پہ سر رکھ نہیں پاتے تھے، سجدہ کر نہیں پاتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ کپڑے کے ٹکڑے لے کر ہم کھڑے ہوتے تھے، سجدے کی جگہ کپڑے کا ٹکڑا رکھ دیتے اور اس پر اپنی پیشانی رکھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گرمی اتنی سخت ہوا کرتی تھی، میں کیا کرتا تھا، زمین سے ایک مٹھی مٹی لے لیتا، نیچے سے ریتی ہاتھ میں لے لیتا، تاکہ سجدے میں جانے تک وہ مٹی ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر میں جب سجدے میں جاتا تو سجدے کی جگہ وہ مٹی ڈال دیتا اور اس مٹی پہ میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ حضرات یہ تھے اللہ کے نیک بندے، یہ تھے اللہ کے سچے بندے، یہ اللہ کے سچے اور موحد بندے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اللہ کے جھوٹے بندے ہیں، ہم اللہ کے جھوٹے بندے ہیں۔ نماز پڑھنے، فرائض ادا کرنے، واجبات ادا کرنے، ہم کو ادا کرنے کے لیے ہم کو موسم کی گرمی، موسم کی شدت بہانہ بن جاتی ہے۔ ہرگز موسم کی شدت ہمارے لیے بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ موسم کسی بھی طرح کا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہر موسم میں اللہ کی عبادت کرے۔ ذرا سی تکلیف ہم اللہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی تکلیف ہم اللہ کے لیے صبر نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو دیکھیے، دین کی خاطر انہوں نے خون کی قربانی دی، اور دین کی خاطر ہم پسینے کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تھے اللہ کے سچے بندے۔ حقیقت میں ہم اللہ کے سچے بندے بن نہیں سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر موسم میں اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کے نیک اور سچے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔